وہ دلہن کے لباس میں کھڑی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں موجود تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ بے اختیار اپنی بہن کی طرف مڑی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، زنائشہ، میں جا رہی ہوں، تم باقی معاملات سنبھال لینا۔ اس نے پرسکون مگر قطعی لہجے میں کہا، میں کسی کے لیے اپنی خوشیاں برباد نہیں کر سکتی۔ میں نے امی بابا کو بہت سمجھایا، لیکن بابا کے لیے صرف اور صرف اپنی بہن عزیز ہے، تو میرے لیے بھی میری محبت عزیز ہے۔ میں نہیں ٹھہر سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ آخری موڑ پر ایسی باتیں کر رہی تھی، کچھ گھنٹوں میں بارات آنے والی تھی، اور یہی بات زنائشہ کو ہلکان کر گئی۔ زنائشہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ باجی نہیں، خدارا ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے، بہت غلط۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ آپ موت کے منہ میں جا رہی ہیں، بابا آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، پورا خاندان آپ کو کوسے گا۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، آپ بیٹھ کر بابا سے بات کر لیں، کوئی حل نکال لیں، لیکن اس طرح پورے خاندان کی بدنامی نہ کریں۔ کہنے کو وہ محض 16 سال کی تھی، لیکن اس وقت کسی بڑی خاتون کی طرح سمجھداری سے بولی تھی۔ ثانیہ نے گہری سانس لی، جیسے اندر ہی اندر خود کو سنبھال رہی ہو۔ زنائشہ، تم نہیں سمجھو گی، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یہ شادی میرے لیے قید خانہ بن جائے گی۔ وہ دھیرے سے بولی، نظریں جھکائے، اگر میں نے آج ہمت نہیں کی تو ساری زندگی پچھتاتی رہوں گی۔ بے شک التمش خانزادہ بہت اچھا ہے، پیسے والا ہے، مگر میری محبت نہیں ہے۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ صرف اور صرف آنسو بہاؤں گی۔ مجھے علم ہے، میں جانتی ہوں، میرے جانے کے بعد بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے، بہت مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے یقین ہے تم سب سنبھال لو گی۔ پلیز اپنی بہن کا ساتھ دے دو، ورنہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ زنائشہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، باجی، اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے منع کر دیتی، آپ کو وقت ملا تھا۔ اب عین وقت پر یہ پورے خاندان کی بےعزتی ہے۔ ہمیں کس منہ سے لوگ دیکھیں گے؟ بابا کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ میں کیسے تمام معاملات سنبھالوں گی؟ آپ خود سوچیں، کچھ دیر میں بارات آنے والی ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ کیوں بابا کی عزت کو داؤ پر لگانے جا رہی ہے آپ؟ ثانیہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ہچکچاہٹ چٹکی، مگر پھر وہ سختی سے بولی، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے زنائشہ، میں اپنا نصیب خود لکھنا چاہتی ہوں۔ میں کسی کی عزت کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم مجھے فورس مت کرو، میں نے کہہ دیا ہے۔ زنائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے تھام لیے۔ باجی پلیز، ابھی وقت ہے، واپس آ جائیں، سب کچھ سنبھل جائے گا۔ میں پاپا سے بات کروں گی، وہ غصے میں ہوں گے مگر مان جائیں گے۔ ہم سب مل کر کوئی راستہ نکال لیں گے، مگر یوں بھاگ جانا، یہ تو اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے روندنے والی بات ہے۔ اگر آپ کو التمش بھائی کے ساتھ زندگی گزارنا درست نہ لگے، آپ ان سے طلاق لے لینا، مگر ایسا مت کریں، یہ عمل بہت زیادہ بدنامی کا باعث بن جائے گا۔ میں آپ کو ایک بار پھر سمجھا رہی ہوں، عقل سے کام لیں۔ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ اپنی جگہ اٹل رہی۔ زنائشہ، میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بھی کتنا تکلیف دہ ہوگا، لیکن میں اپنی پوری زندگی کا سودا نہیں کر سکتی۔ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی بہت اچھے سے برین واشنگ کی ہے۔ زنائشہ نے ایک بار پھر منت کی، باجی میری خاطر رک جائیں، میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، آپ کا مان ہوں، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ ساری زندگی کے لیے مجھے لوگ بری بری نظروں سے دیکھیں گے، سب بولیں گے کہ میں بھاگی ہوئی لڑکی کی بہن ہوں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرے گا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میرے بارے میں تو سوچیں پلیز۔ ثانیہ نے لرزتی سانس کے ساتھ زنائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ زنائشہ، معاف کرنا مجھے، لیکن آج میں کسی کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ آئی ایم سوری۔ تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو ان سب باتوں کی بجائے تمہیں دیکھے گا۔ میری دعا تمہارے ساتھ ہر وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے ثانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے جلدی سے کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ زنائشہ نے لپک کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ثانیہ نے خود کو چھڑا کر کھڑکی کھولی۔ ایک لمحے کو پلٹ کر آخری بار زنائشہ کی طرف دیکھا، پھر پچھلے حصے کی تاریکی میں اتر گئی۔ زنائشہ کھڑی بے بسی سے دیکھتی رہی، آنکھوں سے بہتے آنسو، دل میں چبھتا درد اور لبوں پر خاموش دعائیں کہ کاش باجی کا راستہ بدل جائے، مگر ثانیہ جا چکی تھی۔
ہمیشہ کے لیے پورے خاندان کی عزت خاک میں ملا کر عین بارات کے روز وہ بھاگی تھی۔ باہر مہمان تھے، نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، قاضی صاحب آ چکے تھے، صرف بارات کا انتظار تھا۔ لیکن اس نے بارات کے آنے سے پہلے ہی اپنا کام دکھا دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی اس کھڑکی کو دیکھتی رہی اور پھر تھک ہار کر باہر کی طرف بڑھی، کیونکہ اب بڑوں کے کان میں یہ بات ڈالنا بے حد ضروری تھی۔ اسے ثانیہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن اب وہ مجبور تھی کیونکہ سب ریت کی مانند پھسل چکا تھا۔ لاؤنج میں ہر طرف روشنیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ گلابوں کی خوشبو نے فضا کو جھکایا ہوا تھا۔ سفید پھولوں سے سجا نکاح کا سٹیج ایک طرف جگمگا رہا تھا۔ مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہلکی ہلکی موسیقی پس منظر میں گونج رہی تھی۔ گھر کی خادمائیں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں اور ہر کسی کے چہرے پر خوشی اور جوش کا رنگ جھلک رہا تھا۔ عین اسی وقت زنائشہ ہانپتی کانپتی بکھلاتی ہوئی حالت میں لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، نظریں بدحواسی سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ بغیر کسی توقف کے وہ تیزی سے اپنی ماں زارا بیگم کی طرف لپکی، جو ایک طرف کھڑی مہمانوں کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ اماں، زنائشہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا اور زارا بیگم کی ساڑھی کا پلو تھام کر اس کے قریب ہو گئی۔ زارا بیگم نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ کیا ہوا زنائشہ؟ کیوں ایسے گھبرائی ہوئی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ زنائشہ نے زبان کھولنے کی کوشش کی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکائیں۔ کچھ نہیں اماں، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے بات کو گول کرنے کی کوشش کی۔ زارا بیگم نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ زنائشہ، صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ میں تمہیں جانتی ہوں، یوں بات چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سب ٹھیک ہے؟ ثانیہ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ان کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں کچھ غلط ہونے کا اندیشہ محسوس ہوا تھا۔ زنائشہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں میچ لیں، پھر دل مضبوط کرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، اماں، باجی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ یہ الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھا۔ یہ سن کر زارا بیگم ایک لمحے کو ساکت رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور صدمے کی چمک دوڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ زنائشہ نے جلدی سے ارد گرد دیکھا۔ کئی قریبی رشتہ دار ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اماں، اس نے آہستہ سے کہا مگر ہر لفظ تیر بن کر فضا میں گونج رہا تھا، باجی کسی اور کو پسند کرتی ہیں، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ایک ایک کر کے سب کے سامنے حقیقت کھلنی ہی تھی۔ وہ کوئی عام دن پر نہیں بھاگی تھی، بلکہ عین بارات سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے اپنے قدم باہر نکالے تھے۔ یہ الفاظ گویا خنجر بن کر زارا بیگم کے دل میں اتر گئے۔ ان کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ ایک لمحے کو دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید گر جاتی۔ قریب کھڑے کچھ مہمانوں نے کان لگا کر یہ باتیں سن لی تھیں۔ لمحہ بھر میں یہ خبر بجلی کی رفتار سے پورے لاؤنج میں پھیل گئی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ سنا تم نے؟ دلہن بھاگ گئی ہے؟ ارے اللہ خیر کرے، کیسا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ زارا بیگم کا تو سارا خاندان شرمندہ ہو گیا۔ سرگوشیوں کا شور لاؤنج میں بڑھنے لگا۔ جہاں ابھی چند لمحے پہلے کہکوں کی گونج تھی، اب سنجیدگی اور بے چینی چھا چکی تھی۔ زارا بیگم نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا، مگر ان کی آنکھوں میں بہتے آنسو ان کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کا اعلان کر رہے تھے۔ زنائشہ وہاں کھڑی شرمندگی اور خوف میں گری رہی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش وقت پلٹ جائے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کی طرف بڑھی تاکہ جا کر انہیں اطلاع دے ان کی بیٹی کیا چاند چڑھا چکی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے شوہر کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی، جبکہ وہ دیوانہ وار پورا گھر چھان چکے تھے، لیکن واقعہ ان کی بیٹی ان کی عزت خاک میں ملا کر چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں جیسے ماتم کا سما تھا، ہر طرف بے چینی اور حیرت کی فضا چھائی تھی۔ زارا بیگم ایک صوفے پر گم سم بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ سر پر تھے اور چہرہ سفید کاغذ کی مانند ہو گیا تھا۔ ان کے برابر میں ذوالفقار صاحب اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے گہری سوچ میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ ان کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، آنکھوں میں کرب اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ مہمانوں کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں کانٹوں کی طرح کانوں میں چبھ رہی تھیں۔ کچھ دیر میں بارات آنے والی تھی اور انہیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
کہ وہ کیا کریں، کس طرح معاملات سنبھالیں۔ چند لمحے یوں ہی ساکت گزرے، پھر اچانک ذوالفقار صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور غصے کی لہر تھی۔ وہ تیز قدموں سے زناشا کے پاس آئے جو سہمی سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ تم نے کیوں جانے دیا اسے؟ ان کی آواز گرجدار تھی، جیسے آسمان پر بادل گرجے ہوں۔ وہ بول نہیں رہے تھے بلکہ دھاڑ رہے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں سے اس طرح گفتگو نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے پیش آتے تھے۔ لیکن جو چاند ان کی بڑی بیٹی نے اب چڑھایا تھا وہ ان کا خون کلسا چکا تھا۔ زناشا نے خوف زدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ذوالفقار صاحب کا باری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ مہمانوں کی سرگوشیاں لمحے بھر کو تھم گئیں۔ سب نے آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھا تھا، جبکہ زناشا اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب داڑے تھے۔ بولو، کیوں نہیں روکا تم نے اسے، یا ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ تمہیں پتہ ہے ہماری کتنی بدنامی ہو چکی ہے؟ سارے خاندان کے لوگ ہماری ذات پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ کچھ دیر میں تمہاری پھپھو بارات لے کر آ جائیں گی۔ بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ کس کس کو منہ دکھائیں گے؟ ان کی بات سن کر وہ بری طرح کپ کپا چکی تھی اور لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں بولی تھی، پاپا میں نے روکا تھا۔ زناشا روتے ہوئے گڑ گڑائی، آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے معصوم چہرے کو تر کر گئے۔ بابا میں نے کہا تھا کہ نہ جاؤ، میں نے کہا تھا باجی یہ غلط ہے، مگر وہ نہیں رکی بابا، وہ نہیں رکی۔ میں نے انہیں خدا کا واسطہ بھی دیا تھا، ہاتھ بھی جوڑے تھے، ان کا ہاتھ بھی تھاما تھا، لیکن وہ بس ایک بات کہہ رہی تھی کہ وہ کیوں سمجھوتا کریں۔ جب ان کی بات نہیں سنی گئی تو وہ کیوں کسی کی بات سنیں؟ ذوالفقار صاحب کا چہرہ غصے اور بے بسی کا عجیب امتزاج بن چکا تھا۔ ان کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ وہ پھر سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر واپس صوفے پر گر سے گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سب کچھ برباد ہو گیا۔ زہرا بیگم نے بھی ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ہم نے اس دن کے لیے پالا تھا بچیوں کو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دل ایسا لگتا تھا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ ہمیشہ انہوں نے بیٹیوں کو اول رکھا تھا، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، لیکن اسی بیٹی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ زناشا اپنے گال پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، بے بسی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، بابا معاف کر دیں، اماں معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میرا ان معاملات میں کوئی قصور نہیں ہے۔ لاؤنج میں کھڑے مہمان آہستہ آہستہ خسر پھسر کرنے لگے۔ کتنی عزت دار فیملی تھی، آج کیا دن دیکھنا پڑا۔ دلہن ہی بھاگ گئی، اب تو یہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ بیچاری زہرا بیگم، سوچا نہ ہوگا کبھی ایسا دن دیکھنا پڑے گا۔ محفل کا رنگ یکسر بدل چکا تھا، کہکے خوشیاں سب کہیں غائب ہو چکے تھے۔ ماحول پر ایک عجیب سا بوجھ طاری ہو گیا تھا۔ عین اسی وقت دروازے کی جانب سے ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور سانس پھولی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، صاحب جی بارات پہنچ گئی ہے۔ یہ سن کر ذوالفقار صاحب نے جیسے دل تھام لیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ خود سے بڑبڑائے۔ محفل میں موجود ہر شخص نے ایک دوسرے کی طرف حیرت اور افسوس سے دیکھا۔ اس لمحے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بھاری طوفان اس خوشیوں بھرے گھر پر آن پڑا ہو۔ فی الحال وہ لوگ دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ گھر کا معاملہ تھا، بارات ان کی بہن کے گھر سے آ رہی تھی، اس لیے عزت دینا بھی لازم تھا۔ بارات کا ویلکم کر کے ذوالفقار صاحب نے بہت طریقے سے اپنی بہن اور التمش کو الگ کمرے میں بلا لیا تھا تاکہ ان کے کان میں بات ڈال دی جائے۔ چھپانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، حقیقت بتانا بے حد ضروری تھی۔ کمرے میں ایک بوجھل سی فضا طاری تھی، ہر چہرے پر کرب اور شرمندگی کی چھائیاں تھیں۔ ذوالفقار صاحب بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھے التمش اور نور النساء بیگم کے سامنے تمام باتیں رکھ چکے تھے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، الف سے لے کر یہ تک ہر بات ان کے گوش گزار دی تھی۔ التمش سفید شیروانی میں ملبوس تھا، لیکن اب چہرہ اترا، نگاہیں جھکی تھیں۔ نور النساء بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ذوالفقار صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ داڑتی ہوئی بولی تھی، یہ کیا کیا بھائی جان آپ نے؟ ان کی آواز گونجی، کمرے کی دیواریں تک جیسے کانپ اٹھی۔ آپ نے ہمیں اس ذلت کے لیے بلایا تھا؟ میرے بیٹے کی عزت نیلام کرنے کے لیے بلایا تھا؟ باہر میرے سسرال والے کھڑے ہیں، میرا شوہر کھڑا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں سب کو؟ ذوالفقار صاحب ندامت سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے
موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ نور، نور، ہم خود شرمندہ ہیں، ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا، ہماری عزت، ہماری خوشیاں، سب خاک ہو گیا۔ نور النساء بیگم نے ہاتھ نچاتے ہوئے کمرے میں چکر لگایا۔ ان کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں برس رہی تھیں۔ بھائی صاحب، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی بیٹی راضی نہیں تھی تو آپ نے حامی کیوں بھری؟ مجھے کہاں ہے دلہن؟ یہ کیسا دھوکہ کیا آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ کو پتہ ہے رحمان نے مجھے منع کیا تھا، مگر ان کے خلاف جا کر میں نے یہ رشتہ کیا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ دھوکہ، فریب۔ التمش کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، دل میں شرمندگی اور دل کرفتگی کا طوفان برپا تھا۔ اس کے کولیگز اور دوست باہر کھڑے تھے اور اس کے کانوں میں ان کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ اس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ زہرا بیگم بھی ایک کونے میں کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی، ان کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ زنائشہ اپنے آنسو ضبط کرتے سر جھکائے کھڑی تھی، اس کا دل بھی اپنے ماں باپ کے درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ ہم کیا کریں نور؟ ذوالفقار صاحب کی آواز شکست خوردہ تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو روکا، سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑ گئی۔ ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ ہمارا دکھ تو تم سے بھی بڑا ہے، جبکہ وہ اپنا رخ پھیر چکی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے۔ پورا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، لیکن دلہن کہاں تھی؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ التمش نے ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ ذوالفقار صاحب جو ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے رو رہے تھے، اس نے نہایت سنجیدگی سے ذوالفقار صاحب کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ماموں جان، میں جانتا ہوں آپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی بات 100% درست ہے، مگر اب بات صرف آپ کی نہیں رہی۔ میری عزت، میری امی کی عزت، میرے خاندان کی عزت داؤ پر لگ گئی ہے۔ باہر میرا پورا دودھیال کھڑا ہے، میرے کولیگز، میرے افسران سب موجود ہیں۔ اگر بارات خالی واپس گئی تو صرف آپ کا ہی نہیں، ہمارا بھی جینا محال ہو جائے گا۔ ذوالفقار صاحب نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف چھلک رہی تھی۔ التمش نے زناشہ کی طرف دیکھا، جو اب بھی ششدر کھڑی تھی۔ ماموں جان، التمش نے سنجیدگی سے بولنا جاری رکھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ابھی میرا نکاح زناشہ سے کروا دیں۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ یہ الفاظ کمرے میں زلزلہ بن کر گونجے۔ زناشہ کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں، اسے لگا زمین اس کے پیروں تلوں سے نکل گئی ہو۔ 16 سال کی ننھی سی جان، جس نے ابھی خواب دیکھنے بھی شروع نہیں کیے تھے، یکدم زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑی کر دی گئی تھی جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہیں، زناشہ کے لبوں سے بمشکل نکلا، بابا، میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ زہرا بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ لیکن ذوالفقار صاحب ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا گئے تھے اور التمش اور نور النساء بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ دونوں باہر جائیں، میں دلہن کو لے کر آتا ہوں۔ ان کا لہجہ نہایت شفاف تھا، جبکہ زناشہ کا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ التمش کو اس نے ہمیشہ بڑے بھائی کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ اس سے 12 سال بڑا تھا، نہایت سلجھا ہوا، سنجیدگی سے بھرپور انسان، اور وہ ایک لاؤبالی لڑکی تھی جس نے صرف اور صرف زندگی کو ہمیشہ ہنسی مذاق میں گزارا تھا۔ وہ ہمیشہ دماغ سے فیصلے لیتا تھا، جذباتی ہو کر کبھی معاملات کو بڑھانا نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ چپ چاپ اپنی ماں کو لے کر باہر چلا گیا۔ فیصلہ لینا بے حد ضروری تھا، پورا خاندان جمع تھا، کافی مہمان آ چکے تھے۔ اگر نکاح نہیں ہوتا تو بہت بدنامی ہوتی، اس لیے اس نے مصلحتاً فیصلہ کیا۔ اب کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ باہر ہلکی ہلکی چہل پہل کی آوازیں سنائی دیں، لیکن اس کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ زناشہ پلنگ کے کنارے کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف، بے چینی، بے یقینی اور آنسو تیر رہے تھے۔ زہرا بیگم صوفے پر بیٹھ گئی، ان میں مزید کھڑے رہنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور کرب صاف جھلک رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب کے چہرے پر بکھری پریشانی صاف عیاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے زناشہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر تھپکی دی۔ زناشہ نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بیٹا، ذوالفقار صاحب کی آواز میں عجیب سا لرزہ تھا، ہماری عزت داؤ پر ہے، ہمیں اپنی عزت بچانی ہے، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولے تھے۔ زناشہ نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر روتے ہوئے بولی، بابا، میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، میرے خواب ہیں، میں ابھی بچی ہوں۔ بابا، آپ خود کہتے ہیں
لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں نہیں کرنی چاہیے۔ اب میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں معصومیت اور بے بسی در آئی تھی۔ اور التمش بھائی، وہ مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، میں کیسے کر سکتی ہوں ان سے شادی؟ وہ تو میرے لیے ہمیشہ بڑے بھائی جیسے رہے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے بابا؟ زناشا نے معصومیت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں باجی کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتی، میرا درد بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ ذوالفقار صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، بیٹا، کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو ہمارے دل کے خلاف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے خوابوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، دوسروں کی عزت اور وقار کے لیے۔ انہوں نے اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اگر آج تم نے ہمت نہ کی تو ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، سب کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ زناشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس نے سسکی بھر کر کہا۔ ذوالفقار صاحب نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ بس ایک بار ہمت کر لو بیٹا، پھر سب سنبھل جائے گا، تمہاری ماں کی میری عزت بچ جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں التمش تمہیں خوش رکھے گا۔ زناشا کا دل ٹوٹ رہا تھا، اس کا معصوم دل اپنے خوابوں کو بکھرتا دیکھ رہا تھا، مگر باپ کی بے بسی ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی ساری ضد، سارے خواب دل میں دفن کر گئی۔ وہ دھیرے سے سر جھکا کر بولی، ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں۔ وہ ایک اچھی بیٹی کی طرح اپنے ہر خواب، اپنی زندگی کا ہر گول بھلا گئی تھی۔ زہرا بیگم نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو سینے لگا لیا اور روتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ ذوالفقار صاحب نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ ان کے کندھوں سے ہٹ گیا ہو۔ باہر نکاح کی تیاریاں مکمل ہو رہی تھیں اور اندر ایک معصوم بچی اپنی خواہشوں کا جنازہ اٹھائے زندگی کے ایک اندیکھے سفر کی طرف بڑھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ یہ سفر اس کے لیے بہت ہی دردناک ثابت ہونے والا ہے۔ پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ لاؤنج میں سناٹا طاری تھا، ہر طرف ایک عجیب سی اداسی کی فضا چھائی ہوئی تھی، خوشیوں کے نغمے کہیں گم ہو گئے تھے۔ نکاح کے لیے ایک سادہ سا سٹیج سجایا گیا تھا جس پر سفید اور سنہری پھولوں کی جھالر لٹک رہی تھی۔ بیچوں بیچ ایک صوفہ رکھا گیا جس پر زنائشہ کو بٹھا دیا گیا۔ اس کے سر پر ہلکا سا سرخ رنگ کا دوپٹہ اس انداز سے ڈال دیا گیا تھا کہ اس کا آدھا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ قاضی صاحب اپنے سامنے نکاح کا رجسٹر کھول کر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھاری تھی۔ قاضی صاحب نے زنائشہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے سوال کیا، بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح اپنی رضا و خوشی سے قبول ہے؟ زنائشہ نے ایک لمحے کو سانس روکا، دل جیسے پسلیوں میں قید ہو گیا تھا، حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں بمشکل الفاظ میں ادا کرتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ لہجہ لڑکھڑایا تھا، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ قاضی صاحب نے رسمی کارروائی پوری کرتے ہوئے دوبارہ اور پھر تیسری بار سوال دہرایا۔ ہر بار زنائشہ نے آنسو میں بھیگی لرزتی آواز میں قبول ہے کہا۔ پھر قاضی صاحب نے نگاہ التمش پر ڈالی۔ التمش ایک سیاہ رنگ کی شاندار شیروانی میں ملبوس تھا، چہرہ سختی اور سنجیدگی کا آئینہ بنا ہوا تھا، آنکھوں میں ضبط کی چمک تھی۔ قاضی صاحب نے سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح اپنی خوشی اور رضامندی سے قبول ہے؟ التمش نے بنا کسی جھجک کے مضبوط آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اس نے ویسے ہی وقار سے قبول ہے کہا۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ زہرا بیگم آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ ذوالفقار صاحب دل پر ہاتھ رکھے خاموش کھڑے تھے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی زناشہ کو آہستہ سے اٹھنا کا اشارہ دیا گیا۔ وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ اٹھی، قدم لڑکھڑائے مگر کسی نے سہارا نہیں دیا۔ اسے آہستہ آہستہ رخصتی کے لیے تیار کیا گیا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں عجیب سی کسک لیے وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ زہرا بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دعائیں دی۔ کھانا وغیرہ کچھ نہیں کھایا گیا تھا، بس رخصتی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے آخری بار شفقت کا حق ادا کر رہے ہوں۔ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ ان کی آواز رند گئی تھی۔ زناشہ کو آستگی سے التمش کے ساتھ لے جایا گیا۔ وہ سر جھکائے بھاری قدموں سے چلتی رہی۔ دروازے کے پار اس کی نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی، ایک ایسی زندگی جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ آج ایک ننھی سی کلی کو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے جھکایا جا رہا تھا، مگر سب کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے وہ لوگ
خانزادہ ولا پہنچ گئے تھے۔ کوئی رسم ادا نہیں کی گئی تھی، بس خاموشی سے نور النساء بیگم نے ملازمین کے ذریعے اسے التمش کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ رحمان صاحب بہت غصے میں تھے، ان کی وجہ سے ہی تمام کام جلدی جلدی کیے گئے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی گلاب کی خوشبو رچی تھی، نرم سا سنہری فانوس اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ بیچوں بیچ خوبصورتی سے سجی سیج پر زناشہ بیٹھی تھی، سرخ علوسی لباس میں لپٹی، زیورات کی ہلکی کھنک کے ساتھ اس کا معصوم سا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی مہندی زدہ ہتھیلیوں کو دیکھتی اور کبھی دروازے کی طرف نظر دوڑا لیتی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی قید پرندہ آزادی کے خوف میں ہو۔ لیکن اب ایک چیز حیران کن تھی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک نئی زندگی کا خواب اس کی پلکوں پر ترک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ التمش خانزادہ کی بیوی ہے، اب اس کا سب کچھ وہی ہے، اور یہی چیز اس کو اب یہاں بیٹھنے میں ہمت دے رہی تھی۔ ہاں، وہ خوف زدہ تھی، آگے کے معاملات کا سوچ کر اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں، مگر وہ خوش تھی۔ التمش کافی سلجھا ہوا انسان تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی، ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھتی تھی، مگر اس کی بہن کا تھا۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اسی لیے وہ اس کو مل گیا تھا، تو بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ ابھی وہ اپنی اس نئی زندگی کے حوالے سے ہی سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ زناشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں۔ التمش دروازے کے پاس کھڑا تھا، وہ سیاہ کرتا پاجامہ پہنے، چہرے پر عجیب سا سخت تاثر سجائے، سنجیدگی سے زناشہ کو دیکھ رہا تھا۔ زناشہ گھبرا کر فوراً نظریں جھکا گئیں، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، لیکن اب اس کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ التمش نے دروازے پر کھڑے کھڑے گہری سانس لی، پھر سرد لہجے میں بولا، میں تمہارے لیے برابر والا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، تم وہیں جا کر آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا اور الماری کی طرف بڑھا تھا تاکہ کپڑے نکال کر خود بھی پرسکون ہو سکے۔ زناشہ نے حیرت سے سر اٹھایا، پلکیں پھڑ پھڑائیں، جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے معصومیت سے تھر تھراتی آواز میں پوچھا۔ میں تو آپ کی بیوی ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گی نا؟ وہ بے اختیار بول گئی تھی، جانتی تھی کہ غلط بات ہے، لیکن بھلا آج سے پہلے بھی نہ اس نے اپنا حق کبھی چھوڑا تھا اور نہ آج چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور یہ بات وہ اب تسلیم کر چکی تھی۔ بے شک جن بھی حالات میں نکاح ہوا تھا، لیکن وہ بیوی تھی، اور بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رہتی ہیں۔ یہ بات اسے بہت اچھے طریقے سے معلوم تھی۔ اس کی معصوم التجا میں ایک نازک سی امید چھپی تھی، مگر التمش کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی، اس کی آنکھوں میں سرد مہری واضح تھی۔ وہ تیکھے لہجے میں بولا، کون سی بیوی؟ یہ نکاح حالات کا بوجھ تھا، میں نے کوئی دل سے شادی نہیں کی، سمجھ آئی تمہیں؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ یکدم سرد ہو گیا تھا، غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ زناشہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنی مہندی لگی انگلیاں مٹھی میں دبائیں اور کپ کپتی آواز میں بولی، مگر میں نے تو دل سے آپ کو اپنا شوہر مانا ہے۔ بابا نے کہا تھا کہ اب میرا سب کچھ آپ ہے، امی نے بھی یہی کہا کہ آپ کے ساتھ رہنا ہی آپ کی خدمت کرنی ہے۔ وہ اس کے مطالبے پر بہت بری طرح گھبرا گئی تھی۔ التمش نے ایک تلخ ہنسی ہنسی، آنکھوں میں غصہ اور کرب بھرا تھا۔ بابا نے جو کہا وہ ان کی مجبوری تھی، میرا دل کچھ نہیں مانتا، نہ میں نے یہ رشتہ چاہا تھا، نہ میں نے اس کو قبول کرتا ہوں۔ تم ابھی ایک بچی ہو، جا کر آرام کرو، صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ زناشہ کی پلکیں بھیگ گئیں، اس نے دھیرے دھیرے اپنے آنسو پینے کی کوشش کی، مگر وہ حلق سے نیچے اترنے کی بجائے آنکھوں سے بہہ گئے۔ وہ تھکی تھکی چال سے اٹھی، دوپٹے کو سنبھالا اور بغیر کچھ کہے دھیرے قدموں سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کتنے ارمان سجا کر وہ اس سیج پر بیٹھی تھی، کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا اس نے، مگر سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس نے تو ایک دفعہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، بھلا وہ محبت کہاں جتاتا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو التمش نے گہری سانس بھری اور آنکھیں موند لیں۔ زناشہ کا ننھا سا دل پہلی ہی رات بوجھل ہو گیا تھا۔ ایک ایسی شروعات جس میں نہ مسکراہٹ تھی نہ خوشبو، بس ادھورے خوابوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مالا تھی۔ وہ بے بس تھا، یہ انداز اس نے جان بوجھ کر نہیں اپنایا تھا، بس وہ تھک گیا تھا، اسی لیے لہجے میں سرد پن شامل ہو گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر خوب روئی تھی اور روتے روتے ہی کب سوئی اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔
وہ کل رات کے ہی بھاری جوڑے میں ایک طرف سکڑی سمٹی پڑی تھی، اس کا دوپٹہ ایک طرف ڈھلک گیا تھا، مہندی سے سجی انگلیاں بستر کی چادر کو مٹھی میں دبائے ہوئے تھیں، جیسے کسی انجانے خوف سے لپٹ گئی ہو۔ آنکھوں کے گرد ہلکی ہلکی سوجن تھی جو رات بھر کے رونے کا پتہ دیتی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور نور و نساء بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظریں بیڈ پر سوئی زناشا پر پڑی۔ ایک لمحے کو ان کے چہرے پر نرمی بکھر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گڑیا اٹھ جاؤ میری جان، دیکھو صبح ہو گئی ہے، نور و نساء نے نہایت محبت بھرے لہجے میں کہا۔ زناشا نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور سامنے نور و نساء بیگم کو دیکھ لمحے بھر کے لیے ڈر گئی۔ کل رات نور و نساء بیگم کا غصہ اس کے ذہن میں ابھی تک تازہ تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، نظریں جھکا لی جیسے کسی غلطی پر معافی مانگنے کو تیار ہو۔ نور و نساء بیگم نے مسکرا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ ارے ارے میری جان، کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں ہی تو آئی ہوں اپنی گڑیا کو جگانے۔ یہ الفاظ اور ان کی نرمی زناشا کی آنکھوں سے آنسو نکال لائے۔ وہ بلک کر نور و نساء کے سینے سے لگ گئی۔ پھپھو، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ نور و نساء بیگم نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں لے لیا، اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے بولی، ارے میری جان، سب کو یاد آتی ہے۔ پہلی رات تو ہر بیٹی کو اپنے گھر کی، اپنے ماں باپ کی بہت یاد ستاتی ہے، مگر اب تمہارا گھر یہ ہے، میں ہوں تمہاری ماں جیسی، کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دو گی۔ زناشا نے سر اٹھایا، آنسوؤں سے بھیگی پلکوں سے انہیں دیکھا۔ دل تو چاہا کہ کہہ دے کہ وہ اصل میں کسی اور درد میں مبتلا ہے، لیکن الفاظ گلے ہی میں اٹک گئے۔ وہ خاموشی سے پھر ان کے سینے سے لگ گئی۔ نور و نساء نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چلو اب میری اچھی بچی کی طرح جلدی سے کپڑے بدل لو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنوایا ہے، تمہاری پسند کی کھیر بھی بنوائی ہے، تم نیچے آ جاؤ، ڈائننگ پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زناشا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جانے کی ناکام کوشش کی۔ نور و نساء نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے لیے نیا ہلکا سا لباس نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ پہن لو اور جلدی آ جانا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بول کر وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ وہ سکون سے تیار ہو سکے۔ زناشا نے کپڑے اٹھائے لیکن دل میں ابھی بھی ایک عجیب سی اداس سی سمٹی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس نئے گھر کی ہو چکی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں التمش کا سرد رویہ خراش کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ آنکھیں بھیگی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ زبردستی سے جائی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کپڑے تبدیل کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سکون اور سنجیدگی کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ بڑے سے لکڑی کے بھاری بھرکم ٹیبل کے وسط میں خوشبودار کھانے سجے تھے، مگر کوئی بھی کھانے میں دلچسپی لیتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رحمان صاحب، جن کا سراپا روب اور وقار کی علامت تھا، ٹیبل کے سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی دائیں جانب نور و نساء بیگم تھی اور بائیں طرف التمش خاموش بیٹھا پہلو بدل رہا تھا، چہرے پر سخت سنجیدگی تاری تھی۔ اسی لمحے زناشا نیچے اتری، ہلکے رنگ کا لباس پہنے، آنکھوں میں نیند اور الجھن کی ملی جلی تھکن تھی۔ پھر بھی ہمت مجبتا کیے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی کپ کپاتی آواز میں سب کو سلام کیا۔ نور و نساء بیگم نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ آؤ بیٹا، یہاں آ کر بیٹھو۔ انہوں نے زناشا کو التمش کے برابر والی کرسی پر بٹھا دیا۔ التمش نے ایک لمحے کے لیے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا کر پہلو بدل لیا جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز قریب آ گئی ہو۔ زناشا نے بھی شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی، نہ جانے کیوں اسے اپنا آپ یہاں بہت مسفٹ محسوس ہو رہا تھا۔ رحمان صاحب نے گلا کھنکارا اور گہری نظر سے زناشا کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہمیں تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ زناشا نے تیزی سے سر جھکا لیا، دل دھک دھک کرنے لگا۔ جی بولیے، وہ ہولے سے بولی۔ محض انہیں ہی ثانیہ کے کارنامے کا علم نہیں تھا، باقی ان کی فیملی کے 2 ممبر کو تو بتا دیا گیا تھا، اب اسے ان کی ہی فکر ستا رہی تھی۔ رحمان صاحب نے چند لمحے زناشا کے جھکے چہرے کو دیکھا، پھر سنجیدہ لمحے میں بولے، کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے لیے بھی آسان نہیں تھا اور ہمارے لیے بھی۔ یقین مانو بیٹا، ہمیں یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں آیا، لیکن حالات نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ خاندان کی عزت، لوگوں کی زبانیں، ہمیں اپنی عزت بچانے کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ وہ نہایت نرم لہجے میں بول رہے تھے۔ زناشا نے سر اور زیادہ جھکا لیا، انگلیاں آپس میں الجھنے لگیں، نہ جانے کیوں سے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ رحمان صاحب نے آہستہ سے کہا، ہم نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم چاہو تو کچھ دن کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، وہاں رہ کر سکون سے سوچو، جب تم دل سے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تب واپس آ جانا۔
کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہاری خوشی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ الفاظ سن کر زناشا کے چہرے پر حیرانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً نظریں اٹھائیں، ایک نظر رحمان صاحب کو دیکھا، ایک التمش کو جو خاموش اپنی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ زناشا نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ سہم گئی تھی، وہ التمش کے ساتھ خوش تھی، اس کا ساتھ پا کر خود کو بہت معتبر سمجھ رہی تھی۔ ایسے کیسے وہ اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ اس کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی، آنکھوں میں ایک ان کہی بے بسی جھلکنے لگی۔ میری شادی ہو چکی ہے، اگر میں چلی گئی تو لوگ باتیں بنائیں گے، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، یہیں اپنے گھر میں۔ وہ جان بوجھ کر بات گول کر گئی تھی کہ دل میں کچھ اور ہے۔ نور النساء بیگم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ التمش نے ایک پل کو زناشا کی طرف دیکھا مگر کچھ کہے بغیر نظریں موڑ لیں۔ رحمان صاحب نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم خود خوشی سے یہیں رہنا چاہتی ہو تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ زناشا نے بمشکل اپنی آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو قابو میں رکھا اور سر جھکا لیا۔ خاموشی کی ایک ہلکی سی چادر پورے کمرے میں تن گئی اور زناشا دل ہی دل میں خود کو سمجھانے لگی، یہی اس کا گھر ہے۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، بس چاہتی تھی تو اتنا کہ التمش اس کو سمجھ لے، اسے قبول کر لے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے تھے، پورے گھر میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی تھی۔ زناشا کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی جب نور النساء بیگم اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے زناشا کے لیے ایک بہت پیارا سا لباس نکالا تھا، ہلکا سا گلابی رنگ جس پر نازک کڑھائی ہوئی تھی۔ بڑی محبت سے انہوں نے اپنی ننھی دلہن کو تیار کرنا شروع کیا، بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیا، ہلکا سا میک اپ لگایا اور پھر ہاتھ پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ ماشاء اللہ، میری بچی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، نور النساء بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ زناشا تھوڑا شرمائی، تھوڑا سا گھبرائی، نظریں جھکائے چپ چاپ کھڑی رہی۔ نور النساء بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، چلو بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے شوہر کے کمرے میں جاؤ۔ یہ سنتے ہی زناشا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک انجانی سی گھبراہٹ ابھری۔ پھپھو، میں اکیلی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نور النساء بیگم نے ہنس کر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، میں تمہیں خود لے کر چلوں گی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اور اگر تمہارا شوہر تمہیں دوبارہ یہاں بھیجے تو صاف کہہ دینا اب تم وہی رہو گی۔ جبکہ اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ انہوں نے زناشا کو اپنے ساتھ لیا اور آہستہ آہستہ التمش کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر نور النساء بیگم رکی اور زناشا کی طرف مڑی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور شفقت دونوں جھلک رہی تھی۔ بیٹا دیکھو، انہوں نے نرمی سے بات شروع کی، التمش تمہارا شوہر ہے، تم دونوں کا رشتہ اب مضبوطی اور اعتماد پر قائم ہوگا۔ تمہاری بہن نے جو بھی کیا، جو بھی ہوا، وہ سب ماضی کی باتیں تھیں، ہم ماضی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اب تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ زناشا نے نظریں جھکائیں، اس بات میں سر ہلایا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نور النساء بیگم نے اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ سے تھام کر نرمی سے چہرہ اوپر کیا، تمہیں اپنے شوہر کے قریب جانا ہے، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، اسے اپنی محبت، اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے۔ مرد ہمیشہ اپنی بیوی کی توجہ چاہتا ہے، تمہاری موجودگی اسے سکون دے، یہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس اب تم اپنی زندگی شروع کر لو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب مزید دیری نہیں چاہتی۔ زناشا نے بامشکل اپنی کپ کپاتی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی پھپھو، میں کوشش کروں گی۔ نور النساء بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، شاباش میری بچی، بس دل سے نیت کر لو کہ اب یہ رشتہ نبھانا ہے، محبت دینا، احترام کرنا، اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زناشا نے ہولے سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ دل میں کئی اندیشے تھے، کئی خوف تھے، مگر نور النساء بیگم کی باتوں نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھولا گیا اور زناشا نرمی سے کمرے میں داخل ہوئی، دل میں دعا کرتے ہوئے کہ شاید یہ شروعات ایک نئی امید لے کر آئے۔ کمرہ خالی تھا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کبھی وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی تو کبھی بستر پر لیٹ جاتی، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی، دیوار پر لگے گھڑیال نے ٹھیک 10 بجنے کا اعلان کیا تھا۔ جب دروازہ آہستگی سے کھلا، التمش بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی تھکن زدہ آنکھیں لاشعوری طور پر بیڈ کی طرف اٹھی اور پلکوں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آ گیا۔
سامنے نرم سا گلابی لباس پہنے زناشا معصومیت سے گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی جو دل کے کسی کونے کو نرم کر گئی، مگر اگلے ہی پل التمش نے خود کو جھٹکا، سنجیدگی کی سخت چادر اوڑھ لی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، جھک کر زناشا کے نازک بازو کو تھاما اور جھنجھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، زناشا اٹھو۔ زناشا نے چند لمحے حرکت نہیں کی، جیسے نیند کی گہری گرفت میں ہو، مگر پھر ہلکے ہلکے پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور الجھی الجھی نظروں سے التمش کو دیکھنے لگی۔ اس کی معصومیت بھری آنکھوں میں حیرانی اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ التمش نے سرد آواز میں کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے صاف کہا تھا کہ تمہارا کمرہ برابر میں ہے، تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا۔ زناشا نے ایک لمحے کے لیے لب کاٹے، پھر ہچکچاتے ہوئے آہستگی سے التمش کا ہاتھ تھاما اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز میں معصوم التجا تھی، مگر التمش نے نرمی دکھانے کی بجائے خود کو مزید سخت کر لیا۔ زناشا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے سختی سے کہا، یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں، ابھی ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم بہت چھوٹی ہو، بہت نادان ہو، ابھی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کمرے میں رہو۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ زناشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ضدی انداز میں بولی، مگر پھپھو نے تو مجھے یہاں چھوڑا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ شوہر کے قریب رہنا چاہیے، شوہر کی خدمت کرنا بیوی پر فرض ہوتا ہے اور اسے سکون دینا بھی۔ التمش نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیکھو زناشا، اس نے تھوڑا نرم مگر پھر بھی سنجیدہ انداز میں کہا، امی نے جو کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی تیار نہیں ہوں اور نہ ہی یہ سب اتنی جلدی شروع ہونا چاہیے۔ تم ابھی سمجھ نہیں رہی ہو، مگر وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گی۔ زناشا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی معصوم سی نظروں سے التمش کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر سختی جی رہی۔ کل صبح تیار رہنا، التمش نے اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں کالج چھوڑ کر آؤں گا، تمہاری کتابیں، یونیفارم، سب چیزیں منگوا لی ہیں تمہارے گھر سے، تمہاری پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ زناشا کا دل بھر آیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے نظریں جھکائیں اور آہستگی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ایک آخری بار پلٹ کر التمش کی طرف دیکھا، مگر وہ اب رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف کھڑا تھا۔ ایک بے آواز آہ بھرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور کوریڈور میں تنہا اپنے آنسو نگلتی چلی گئی، دل میں انکہہ سوالوں کا طوفان لیے اور امید کی ایک ننھی سی کرن کو تھامے کہ شاید ایک دن یہ دوری ختم ہو جائے گی۔ مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں کتنا خوبصورت انسان آیا ہے جو اپنے جذبات مار کر صرف اس کی فکر کر رہا ہے کہ وہ ابھی کم عمر ہے، ورنہ کب کا وہ اسے حاصل کر چکا ہوتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، وہ اب جیسے اس کے وجود سے غافل ہو گیا تھا۔ صرف کالج چھوڑنے جاتا اور لینے، اس معاملے میں اس نے بالکل کوتاہی نہیں کی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ زناشا اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے گہری سوچوں میں گم تھی، جب اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا، سکرین پر ہیرا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کو سوچا کہ نہ اٹھائے، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو زناشا میڈم، دوسری طرف سے ہیرا نے شرارتی انداز میں کہا، کیا حال ہے؟ کیسی چل رہی ہے نوی نویلی دلہن کی زندگی؟ زناشا نے ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر آواز میں خوشی لانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ارے چھوڑو مجھے، اپنی سناؤ نا، اب تو تمہاری زندگی بڑی رنگین ہو گئی ہوگی نا؟ ہیرا نے شوخی سے چھیڑا، شوہر کی محبت، اس کے ناز لاڈ، سب کچھ مل رہا ہوگا۔ زناشا نے بمشکل ہنسی دباتے ہوئے منہ بنایا، کہاں یار، کوئی لاڈ کوئی پیار نہیں۔ کیا مطلب؟ ہیرا نے حیرت سے کہا، اتنے ہینڈسم شوہر کے ہوتے ہوئے بھی زندگی بور؟ زناشا نے گہری سانس بھری، پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، ہیرا، وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کا دل کہیں اور تھا، بس حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر شادی کرنی پڑی۔ اوہ ہو، یہ تو بڑی سیریس بات ہے۔ ہیرا نے فوراً سنجیدگی ہوتے ہوئے کہا، تو کیا مطلب کہ وہ تمہارے قریب بھی نہیں آتے؟ زناشا نے شرمندگی سے سر جھکایا، جیسے وہ ہیرا کے سامنے بیٹھی ہو۔ آہستہ سے بولی، نہیں، الگ کمرے میں رہتے ہیں، بات بھی بس ضرورت کی کرتے ہیں، کوئی محبت، کوئی توجہ، کچھ بھی نہیں۔ ہیرا نے شرارتی انداز میں کہکا لگایا، ارے بھائی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، شادی ہوئی ہے اور بندہ بیوی سے دور بھاگے؟ کوئی بات تو ہے۔ زناشا نے پریشانی سے فون سختی سے تھاما، کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھو زناشا، ہیرا نے تھوڑا
رازداری بھرا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ تو بہت واضح ہے، ہو سکتا ہے تمہارا شوہر یعنی معذرت کے ساتھ کہیں نہ مرد نہ ہو۔ زناشا کا سانس رک گیا، وہ پل کے جھپکنا بھول گئی۔ کیا کہہ رہی ہو ہیرا؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ ارے یار برا مت منانا، میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں، ہیرا نے جلدی سے کہا۔ لیکن سوچو، اگر ایک آدمی شادی کے بعد اپنی بیوی سے دور بھاگتا ہے، قریب نہیں آتا، تو یا تو وہ دل سے کہیں اور ہوتا ہے یا پھر اسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ ان کی پہلی محبت کوئی اور تھی، تو وہ تو دل کی بات ہوئی، مگر جسمانی فاصلہ وہ عجیب ہے زناشا۔ زناشا کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے بامشکل اپنی آواز قابو میں رکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو باہر سے بالکل ٹھیک لگتے ہیں، مضبوط، حشاش بشاش۔ ظاہر ہے ظاہری حالت سے کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ ہیرا نے فلسفیانہ انداز میں کہا، اصل مسئلے تو اندر کے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے مرد اپنی کمزوری چھپانے کے لیے زیادہ سخت بن جاتے ہیں۔ زناشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو کیا میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی؟ اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ارے نہیں پاگل، ہیرا نے فوراً کہا، تم مجھ سے بات کرو صاف لفظوں میں، یا تو وہ تمہیں سچ بتائے یا پھر تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تم اتنی چھوٹی ہو، تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، زناشا یوں برباد نہیں کر سکتی اپنی جوانی۔ زناشا نے نم آنکھوں سے چھت کو دیکھا، دل کے اندر عجیب سا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا، میں کچھ سوچوں گی۔ فون بند ہوا تو کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ زناشا نے سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ ہیرا کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ ایک انکہی بے یقینی اور بے بسی اس کے دل میں گھر گئی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کئی بار اس نے نور النساء بیگم سے بھی اس بات کا ذکر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار سہم جاتی، کہیں انہیں برا نہ لگ جائے۔ شادی کے بعد سے اب تک کوئی دعوت نہیں کی گئی تھی، کچھ عرصے کے لیے ولیمہ بھی کینسل کر دیا گیا تھا، اس لیے آج چھوٹی سی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ گھر آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، پورے حال میں مہمانوں کی چہل پہل، کہکوں کی گونج اور کھانے کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ عورتوں کی الگ محفل تھی، جہاں رنگین کپڑوں میں سبھی سنوری خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مرد حضرات صحن میں الگ بیٹھے تھے۔ زناشا بھی ہلکے گلابی رنگ کی فراق میں سادہ سی جیولری کے ساتھ ایک کونے میں سہمی سی بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی مسکرا دیتی، مگر آنکھوں میں چھپی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ اسی دوران ایک خاتون زناشا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا کیسی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ التمش بیٹا تمہیں خوش تو رکھتا ہے؟ زناشا نے ایک پل کے لیے آنکھیں جھپکیں، پھر جیسے دل کا غبار باہر نکلنے کو بےتاب ہو گیا، وہ تھوڑا آگے جھک کر بولی، آواز قدرے بلند تھی، کیا خوش رکھیں گے رامین آپی، وہ تو مرد ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ اتنا زور سے نکلا کہ پاس بیٹھی چند خواتین چونک گئیں۔ رامین آپی نے گھورتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو بیٹا، ہوش میں ہو؟ مگر زناشا جیسے رکی ہی نہیں، دل بڑاس نکل رہی تھی۔ جی بالکل ہوش میں ہوں، انہوں نے الگ کمرہ دیا ہوا ہے مجھے، قریب آنے کی تو بات ہی چھوڑ دیں، محبت توجہ سب تو دور کی بات ہے، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں ان پر۔ اس کی آواز میں تلخی واضح تھی۔ التمش جو اپنی ماں کو بلانے ہال کی طرف آیا تھا، زناشا کی یہ باتیں سنتے ہوئے دروازے پر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ساکت کھڑا سننے لگا۔ رامین آپی نے زناشا کو سختی سے گھورا۔ زناشا ایسی بات نہیں کرتے اپنے شوہر کے بارے میں، ابھی وقت لگا ہے، ہو سکتا ہے وہ ابھی ناراض ہو۔ مردوں کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے، تمہیں سمجھداری دکھانی چاہیے۔ مگر زناشا جیسے سنی انسنی کرتے ہوئے بولتی رہی، کیا وقت لگے گا آپی، شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا، نہ کوئی محبت نہ کوئی بات چیت، سچ یہ ہے کہ وہ مرد ہی نہیں، اگر ہوتے تو کب کے مجھے اپنا چکے ہوتے۔ خواتین آپس میں نظریں بدلنے لگیں، کچھ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر زناشا کو چپ ہونے کا اشارہ کرنے لگیں۔ رامین آپی نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا زبان سنبھالو، یہ تمہاری اپنی عزت کا سوال ہے، باہر جا کر اگر کسی نے سنا تو لوگ باتیں بنائیں گے، اور جو بھی ہے تمہیں اپنے شوہر کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ عورت کا اصل زیور اس کی زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ زناشا نے بے بسی سے کہا، پردہ پوشی کیسے کروں آپی، کیا جھوٹ بولوں، کیا دنیا کو دکھاؤں کہ میں خوش ہوں جبکہ اندر سے ٹوٹ رہی ہوں؟ رامین آپی نے گہری سانس لی، اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا برداشت کر لو، دعا کرو اللہ بہتری کرے، ابھی تم بچی ہو، نادان ہو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ایسے باتیں کرنا مناسب نہیں۔
مگر زناشا اپنی ہٹ پر اڑی رہی۔ میں سچ بول رہی ہوں رامین آپی، سچ۔ یہ سن کر التمش کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ اس نے دان پیستے ہوئے مٹھیاں بھینچی اور پلٹ کر غصے سے صحن کی طرف چل دیا۔ قدموں کی چاپ تیز اور بے رحم تھی۔ اس کا دل جیسے آگ بن چکا تھا۔ اندر ایک عجیب طوفان اٹھا تھا جسے وہ بڑی مشکل سے دبا رہا تھا۔ زناشا کو اپنی باتوں کا اثر ابھی محسوس نہیں ہوا تھا، مگر آج وہ ایک ایسی لکیر کھینچ چکی تھی جسے مٹانا اب آسان نہیں تھا۔ مہمانوں کی واپسی تقریباً رات 11 بجے کے قریب ہوئی۔ جاتے جاتے رامین آپی سے اچھا خاصا لیکچر دے گئی تھی، جس پر وہ صرف اور صرف اڑے ترچھے منہ ہی بنا کے رہ گئی تھی، مگر اس بات سے بالکل بھی غافل تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زناشا کپڑے تبدیل کر کے ہلکی سی مسکراہٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی وہ دروازہ بند ہی کر رہی تھی کہ اس کی نظریں سیدھے بستر پر بیٹھے التمش پر پڑی۔ دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا۔ التمش کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بہت دیر سے کسی فیصلے پر سوچ رہا ہو۔ زناشا کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اچانک التمش کھڑا ہوا۔ زناشا نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، التمش نے تیزی سے اس کا نازک سا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زناشا کا سانس اٹک گیا، دل جیسے حلق میں اٹک گیا ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں زناشا خان، التمش کی آواز میں بجلی سی چمک تھی۔ میں نے تمہیں بچی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، ہر بار خود کو روکا تھا، اپنے غصے کو دبایا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ زناشا نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ کانپتی پلکوں کے نیچے سے بہتی نمی چھپانا چاہی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ تمہارے لیے ہی میں تمہارے قریب نہیں آیا تھا، اس لیے کہ تم ابھی عمر میں چھوٹی ہو، ناسمجھ ہو۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر رہنے دوں جب تک تم بڑی نہیں ہو جاتی۔ التمش کا ہاتھ سختی سے اس کے بازو کو جکڑے تھا، جیسے اپنے غصے کو گرفت میں اتار رہا ہو۔ اور تم نے کیا کیا؟ وہ طنزیہ ہنسا، آنکھوں میں نمی کی بجائے آگ دہک رہی تھی۔ لوگوں کے سامنے کہتی پھر رہی ہو کہ میں مرد نہیں ہوں؟ زناشا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کہا؟ زناشا کی ہچکی بند گئی، وہ بمشکل بول پائی، مجھے پتہ نہیں تھا التمش، مجھے اپنی دوست کی باتوں میں آ کر۔ چپ، وہ داڑا۔ 2 ماہ، صرف 2 ماہ، اگر اس کے بعد تم حاملہ نہ ہوئی تو میرا التمش خانزادہ نام نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی دہشت تھی کہ زناشا کا دل دہل گیا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے قریب آؤں؟ وہ طنز سے بولا۔ آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوگی، اور کل سے دنیا بھی دیکھے گی کہ زناشا خانزادہ تم صرف نام کی بیوی نہیں ہوگی، تم سچ میں میرے وجود کی تصدیق ہوگی۔ زناشا رونے لگی، بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی، نہیں التمش، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے سمجھ نہیں تھی، میں بچپنے میں کہہ گئی، میری دوست نے بہکایا تھا، خدا کے لیے معاف کر دیں۔ التمش نے سختی سے اس کے چہرے کو تھام کر اپنے قریب کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ زناشا کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے التمش کا دل جیسے کسی مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ جس شدت سے آیا تھا، اس شدت کے سامنے زناشا کی معصومیت دیوار بن گئی۔ التمش کی گرفت نرم پڑنے لگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو بہت مشکل سے سنبھال رہا ہو، پھر آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولا، زناشا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ زناشا نے آنکھیں بند کر لی، جیسے یہ لمحہ بھی اس کی سسکیوں میں کہیں مدھم ہو رہا ہو۔ سوری، التمش کی آواز بدلی ہوئی، رندی ہوئی تھی، میں تم سے ناراض ہوں، لیکن تمہیں نقصان پہنچا کر نہیں۔ زناشا، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہاری آنکھوں میں جو خواب ہیں انہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دے کر بولا، بس اب رونا بند کرو، تم میری ذمہ داری ہو، اور میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ زناشا نے سسکیاں دباتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، اور پھر خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ التمش نے مضبوطی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے سارے درد، ساری غلط فہمیاں ان لمحات میں بہہ گئی ہوں۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، لیکن ان کے ساتھ جو اسے پسند نہ ہو، وہ زناشا کو پسند کرتا تھا۔ شادی کی رات میں ہی وہ اس کا دل دھڑکا چکی تھی۔ جو لڑکی عزت کی خاطر اپنے ماں باپ کا سوچ سکتی ہے، وہ کتنی اچھی ہوگی، یہ خیال ہی اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر گیا تھا۔ مگر صرف وہ اس کی 18 سال کا ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نادان اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مگر آج وہ اچھی طرح یہ بات جان گئی تھی کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں اب خوف نہیں، محبت اور تحفظ کا احساس گونج رہا تھا۔ 2 ٹوٹے دلوں نے شاید پہلی بار ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنی تھی، اور اب ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی، محبت بھری اور مکمل زندگی کی شروعات۔